الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زبان جو ہے وہ ایک بڑی طاقتور چیز اللہ نے بنائی ہے۔ زبان بڑی طاقتور چیز اللہ نے بنائی ہے۔ دور جاہلیہ میں قبیلے آپس میں لڑا کرتے تھے عرب میں، تو ایک شاعر نے دوسرے قبیلے کی سبکی کے لیے اشعار کہہ کے ان کے لیے رہنا دوبھر کر دیا تھا، اتنا کہ اس قبیلے کو اپنا نام تبدیل کرنا پڑا۔ وہ جہاں جاتے تھے لوگ کہتے تھے اچھا تم فلاں قبیلے تھے ہو۔ تو زبان ایسی چیز ہے، اور جنگیں ہوتی تھی قبائل کی آپس میں، تو آپ کو پتا ہے وہ قبیلہ جنگ جیت جاتا تھا جس کے شاعر تگڑے ہوتے تھے۔ کیوں بلا عبداللہ صاحب؟ ہاں وہ یہی ہے، اے پتر ہٹاں تے نہیں وکتے۔ تو وہ پیچھے شاعر ساتھ چلتے تھے، تو وہ اشعار ایسے پڑھتے تھے کہ وہ موٹیویٹ، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ان کے اندر جذبہ جوان کر دیتے تھے۔ تو یہ زبان سیکھنا جو ہے، اور the Arab people they were the master of the language، وہ زبان کے ماسٹر تھے۔ تو اس لیے بڑی محرومی ہے کہ ہم قرآن مجید کی زبان اگر ہم نہ سیکھ پائے تو۔ اور یہ ابھی آپ رکوع پڑھیں گے، یہ قرآن مجید کی جو زبان ہے نا، اٹس دا لینگویج آف دا پیپل، یہ عوامی زبان ہے جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہے نا۔ ایسا لٹریچر دنیا سے نیست و نابود ہو گیا ہے جو سکلڈ لوگوں کو ایڈریس کرتا تھا۔ آپ ہدایہ یا دوسری موٹی موٹی مدارس کی کتابیں پڑھیں، ان کے پڑھنے والے عوام نہیں اس کو پڑھ سکتی۔ گریکس کیوں آج زندہ ہیں؟ ارسطاٹل ہی اسپیکس دا اسٹریٹ لینگویج، وہ عام لوگوں کی زبان بولتا ہے۔ اس کو آکسفورڈ میں اس کا چرچا ہے، اس کو ابھی تک وہ زندہ ہے، اس کی ایتھکس پڑھائی جاتی ہے۔ تو آپ نوجوان 3-4 لوگوں کو ضرور پڑھیں۔ ایک تو برِ صغیر کے بہت بڑے علماء میں سے ہے شبلی نعمانی، مولانا شبلی کو پڑھیں۔ لینگویج آف دا پیپل، کمال، کرسپی شارٹ سینٹینسز۔ سیرت النبی پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا وہ شبلی کی کیپیسٹی کہ اتنی خوبصورت اور عام فہم، فصیح الفاظ، فصیح جملے۔ تو جتنا آپ زبان کو مشکل کرتے چلے جائیں گے نا، آپ لوگوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اور بڑا استاد کسے کہتے ہیں؟ جو مشکل چیز کو بہت سادہ کر کے آپ کے سامنے رکھ دے۔ اور اچھا استاد وہ نہیں ہوتا، وہ آسان چیز کو مشکل کر دیتا ہے۔ یہ ایک بینچ مارک ہے۔ وہ سادی سی چیز کو اتنی مشکل کر دے گا، رولا پڑ جائے گا یہ کیا ہو گیا۔ اور جو جید عالم ہے وہ آپ کو آسان کر کے بتائے۔ تو قرآن سارے کا سارا آسان ترین زبان میں، سمجھنے کے لیے آسان ہے۔ اچھا، آج کا ہمارا موضوع ہے مرکب جاری۔ کیا ہے؟ مرکب جاری۔ واہ، مرکب کمپاؤنڈ، جاری ہے۔ اچھا، یہ ہے باواسطہ حرف جر، اس کو انگلش میں کہتے ہیں حرف جر کو پریپوزیشن۔ انگریزی زبان میں 20-22 پریپوزیشن ہے، عربی زبان میں 17 ہے، لیکن قرآن میں آئی ہیں 11۔ کتنی آئی ہیں؟ 11۔ تو ہم we are concerned with only these 11 prepositions۔ ہم ان 11 کو اگر سمجھ لیں اور ان کی اپلیکیشن سمجھ لیں تو سارے قرآن کا ہمیں پریپوزیشن کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ 11 پریپوزیشن آج یہی ہم نے یاد کر لینی ہے۔ یہ کون کون سی ہیں؟ بی، لی، کا، و، تا، من، فی، ان، علی، حتی، الی۔ پرانوں کو تو یہ یاد ہے، عبداللہ صاحب جیسے فرما رہے ہیں، پروفیسر صاحب۔ تو یہ ایک آپ کو 30 سیکنڈ میں 5 ابھی یاد ہو جائیں گی۔ بلی کوا تھا، بلی کوا تھا، بی، لی، کا، و، تا، 5 یاد ہو گئی۔ بلی کوا تھا، بی، لی، کا، و، تا، 5 یاد ہو گئی۔ باقی جو آپ نے یاد کرنی ہے، من، فی،
ان الا حتی الا. تو ان کو ایک دفعہ یاد کر لیں تو اللہ کے کلام سے دوستی کا آغاز ہو گیا. اللہ کے کلام سے آپ فیملیئر ہو گئے. یہ 11 پریپوزیشنز. اچھا یہ کرتی کیا ہے 11 پریپوزیشن؟ پھر ترجمہ بھی کرتے ہیں ان کا. ان کے بعد آتے ہیں اسماء، اسم آتے ہیں. تو جیسے با کے بعد کبھی اللہ آ جائے گا، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ابراہیم، کبھی قلم، کبھی لہو، کبھی کرسی، کبھی انسان. تو ان کے بعد 11 کے بعد جو بھی لفظ آئے گا نا یہ اس کو زیر کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ زیر دے دیتے ہیں. یہ اب یہ دیکھیں باللہ، اس میں پریپوزیشن کیا ہے؟ با. تو اس نے کیا اللہ کے نام کے نیچے آخر میں کیا کر دیا؟ زیر. اور اعراب جب بھی دیکھتے ہیں عربی زبان میں تو اس کا آخر دیکھتے ہیں، اعرابی حالت، اینڈ پہ کیا آ رہا ہے. تو یہ ہے باللہ. عرب اکثر کہتے ہیں واللہ باللہ، واللہ بھی یہی اللہ کی قسم، اللہ دی سو. بالقلمی، قلم کے ساتھ. انا کاتب بالقلمی علی الکتاب، میں لکھ رہا ہوں کتاب پہ قلم کے ساتھ. تو بالقلمی، قلم کے ساتھ. تاللہ، اللہ کی قسم. یہ جو تا آیا یہ صرف اللہ کے نام کے ساتھ آیا پورے قرآن مجید میں. یہ جو وا ہے یہ تو اور بھی آیا نا، والعصری بھی آیا، لیکن یہ تا صرف اللہ کے نام کے لیے مخصوص ہے. جی اس کے اندر آپ نے پہلے جیسے بھی آپ نے بتایا جو بھی آئے گا جی حرف جر سے نیچے آخری حرکت جی جی بالکل ایبسلیٹ. آپ نے کہا جیسے محمد، ابراہیم، کیا ابراہیم کے نیچے بھی جر آئے گا؟ نہیں، وہ نہیں آئے گا. وہ تو سمجھانے کے لیے کہا ہے، وہ نہیں آئے گا، وہ رول بتایا ہوا ہے. اگر وہ نہیں یاد، کیونکہ وہ غیر منصرف ہے، تو وہ جو نام ہے غیر عربی نام ہے عبرانی زبان کے، سریانی زبان کے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، ان کے نیچے زیریں نہیں آئیں قرآن مجید میں، تو اس لیے نہیں آئے گا. صحیح ہو گیا. اچھا ادھر دیکھیں، شفٹ کریں ذرا نظر، رائٹ سائڈ پہ آ جائیں. فی البیتی کیا مطلب؟ گھر میں. فی کیا ہے؟ حروف جارہ، پریپوزیشن. اور بیت کے نیچے کیا آ گیا؟ زیر. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں جی؟ وحید فی البیتی. وحید کہاں ہے؟ گھر میں ہے. ان اللہوی، کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ یا سلونک عن اللہوی، آپ سے پوچھ رہے ہیں کھیل کود کے بارے میں. ان پریپوزیشن آ گئی، اس نے اس کو کیا کیا؟ لاو کو کیا کر دیا؟ زیر کر دیا. تو اس حرف کے نیچے زیر آ جائے گی. لغلامین، یہ فی البیتی جو ہے یہ کیا مضاف مضاف الیہ ہوگا؟ نہیں، یہ جار مجرور ہے. مضاف مضاف الیہ میں تھوڑا فرق ہے نا، وہ اسماء ہوں گے دونوں. یہ حروف جارہ ہے نا، تو فی البیتی وہ اسی سے ملتا جلتا ہے. ان اللہوی، کھیل کود کے بارے میں. ان کا مطلب ہے بارے میں. لغلامین، دو غلاموں کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ نون گروپ. یہ کیا ہے؟ نون گروپ. اس میں زیریں نہیں دیکھنی. کیا دیکھنا ہے اس میں شاہد صاحب؟ لغلامینی میں ویسے اتفاق ہے زیر آ رہی ہے، تو اس میں زیریں نہیں دیکھتے. نون گروپ میں کیا دیکھتے ہیں؟ نون گروپ دیکھتے ہیں وقفہ ہے یا نہیں ہے. یہ ملا ہوا ہے تو یہ حالت جر ہے. والشمسی والقمری، قرآن میں آیا نا قسمیں. تو واللیلی. اچھا ہوں موضوع سمجھ آ گیا؟ اسی کی پڑھن لگے. آج یہ اللہ تعالیٰ سے آج دوستی کر کے جانی، اور ہم ہیں تو نہیں اس کی دوستی کے قابل. ہم ہیں تو نہیں. کہاں ہم اور کہاں. کوشش کریں گے، ٹوٹی ہوئی سی کوشش کریں گے. قبولیت ہو جائے تو ان کی مہربانی ہے، وہ داخلے کی اجازت دے دیں تو ان کا کرم ہے. حال تو نہیں ہے کوئی بھی. یہ ان کا کرم اور پھر کرم اور پھر کرم ہوگا کہ ہم جیسوں کو وہ یہ عطا کر دیں. تو ان کی عطا تو بہت ہے، اس کی تو نہ حد ہے نہ حساب ہے. ہاں ہاں ہاں. قرآن میں بڑے جلوے ہیں، قرآن میں بڑے نظارے ہیں. کیا سمر صاحب کا آپ کی بات اگر مکمل ہو گئی تو کیا سمر صاحب کا سوال، سمر صاحب آپ کو جواب مل گیا؟ جی کلیئر ہے.
اس لیے کہ وہ اس لیے اہم ہے ان کا سوال کہ اگر وہ کلیئر نہ ہوا ساری آڈینس کو تو انہیں ان دو میں کنفیوژن ہی تنگ کرتا رہے گا، جار مجرور میں اور مرکب اضافی میں. ٹھیک ہے، وہ اس لیے قیمتی ترین سوال ہے اس ٹاپک کو پڑھاتے ہوئے ٹھیک ہے. کہ اگر وہ کنفیوژن ان کا تو جلدی سے کلیئر ہو گیا ہے، جو اگر ان کا بھی تھا، سمر صاحب کا بھی اگر یہ کنفیوژن تھا کہ یہ کیا مرکب اضافی ہے، جی تو اس کا مطلب ہے قرین قیاس ہے کہ باقی تو بہت ہی زیادہ یہ کنفیوژن پھر ہوگا. کیونکہ اگر سمر صاحب نے، کیونکہ آپ سے کئی دفعہ یہ پڑھا ہے، مرکب اضافی کو پڑھا ہے، جی جی لیکن مل گیا ان کے ذہن میں تھوڑا مل رہا ہے، جی، اس کا مطلب ہے پھر باقیوں میں تو خوب مل رہا ہوگا. تو اس کو واضح کر دیں. جی اس کو جی، تو جیسے وہ جو ہے نا مضاف مضاف الیہ، وہ اس کی مثالیں رسول اللہ، کتاب اللہ، رحمت اللہ، جنت اللہ، دونوں طرف اسماء آ رہے ہیں، نوٹ کریں. تو دوسرے کے نیچے زیر آ رہی ہے، تو وہ دونوں یہ پریپوزیشن تو آ ہی نہیں رہی وہاں. رسول اللہ میں پریپوزیشن آ رہی ہے، کتاب اللہ میں پریپوزیشن آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. تو جہاں یہ والے حرف آئیں گے نا، یہ والے حرف، تو وہ یہ والا کمپاؤنڈ بنائیں گے. یہ والا پریپوزیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہونا ضروری ہے اس میں نہیں ہے. اس میں دو اسماء ہوں گے. تو ساتھ ساتھ آپ سوال بھی کر سکتے ہیں. واضح ہے؟ اب آگے چلیں. گڈ. اچھا، اب ہم جملوں کی طرف آتے ہیں ذرا. وہ پوزیسو پروناؤن ہے، جی، پوزیسو مرکب ہے جس میں ملکیت بتائی جائے گی. ملکیت. تو اس میں ملکیت نہیں ہوگی، اس میں تو ہوگا یہ پریپوزیشنز میں، گھر میں، اور چھت پر سے، اور غلاموں کے لیے، ہے نا. اور یہ کیا لکھا ہے نیچے؟ والشمسی، ہاں والشمسی، کہ سورج کی قسم. تو یہ یہاں یہ تو نہیں آ رہا اس کی کتاب، اس کا قلم، اس کا گھر، میرا پانی، میرا لیپ ٹاپ، ہے نا. جی، تو وہ جو عدیل صاحب نے فرمایا کہ وہاں تو دو اسماء آتے ہیں اور ایک کی دوسرے کے بارے میں ملکیت کا بیان ہوتا ہے نا، جسے آپ انگریزی میں پوزیسو کہتے ہیں نا. شاباش. تو یہاں تو نہیں نا کوئی کسی کی ملکیت ہو رہی کوئی. عبداللہ، ہاں جی حمزہ، تو یہ کتنا، یہ تو بی، لی، کا، وا، تا، من، فی، ان، الا، حتی، الا، یہ پریپوزیشنز ہیں. ان کو ادھر حروف جارہ کہتے ہیں، تو اور حروف جار بھی کہتے ہیں. تو جو دوسرا ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے. تو جار اور مجرور، اور یہ مل کے بنتا ہے مرکب جاری. اصل میں چھوٹے بچے بھی اب آپ کی کلاس میں کافی سارے ہیں، کافی ہے نا ماشاءاللہ. جی بالکل. آپ دیکھیں گے ابھی تو آپ کی کلاس ماشاءاللہ بچوں کی ہوئی ہے. جی جی، کافی سارے بچے، اور کئی بڑے جو ہیں وہ عربی گرامر کے اعتبار سے وہ بچے ہیں. اگر ان دو باتوں کا خیال رکھا جائے تو میرے خیال میں پھر آپ کا استفادہ اور فائدہ کئی گنا زیادہ جائے گا انشاءاللہ. تو پھر آپ کو یہ ان میں سے آپ جیسے اساتذہ فیوچر میں ملنے ہیں نا انشاءاللہ. تو اس لیے ہمیں بس ایسے ہی میرا کہیں میں جہاں سما خراشی کرتا ہوں تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اسٹارٹ آف دا نیو ٹاپک، اس کے بارے میں کوئی کنفیوژن وہ لگاتار آگے کنفیوژن کو ملٹیپلائی کر دیتا ہے. بہت. اور اگر وہ کلیئر کر دیں سب کو تو وہ شروع سے ہی پھر آپ کا پورا ٹاپک گریب کر لیں گے، چھوٹے بچے بھی اور چھوٹے بچوں جیسے بڑے اذہان بھی. جی پلیز، آپ کوئی پوچھ رہے ہیں؟ ہمیں یہ پوچھا تھا یہ زیر لگتی ہے، اس سے کیا مفہوم بنتا ہے زیر لگانے سے؟ یعنی معنی کیا ہوگا؟ مطلب زیر سے کیا مراد ہوتی ہے، معنی کیا ہوتا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہاں، معنی تو الفاظ کا ہی ہوگا کہ فی کا مطلب ہے میں، فی کا کیا مطلب ہے؟ میں. اور بیت کا کیا مطلب ہے؟ گھر. تو اب یہ ہو جائے گا گھر میں. ٹھیک ہے، وہ ترجمہ علیحدہ چیز ہے، زیروں زبروں کا نہیں یہاں پہ اثر ہوگا. آپ نے ان کے ووکیبلری آپ کو آنی ضروری ہے. پھر جب مزید جاننا شروع ہوں گے تو پھر جہاں زیروں سے معنی بھی آئے گا وہ بھی آپ کو بتلا دیں گے، جیسا کہ وہاں آیا ہے مرکب اضافی میں، وہاں کا کے کی کا معنی پیدا ہوتا ہے. آپ سمجھ پائے ہیں؟ جی جی، واضح ہوا ہے نا؟ اچھا،
سر ایک سوال میرا جی بلال، اس سے پہلے بلال نہیں زید، اس سے پہلے کہ آپ یہ شروع کریں تو جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا والعصر جی اور واللیل، جی، والقمر والفجر، جی تو والضحیٰ میں تو والضحیٰ ہے، تو آپ بتائیں، وہ مبنی ہے نا، جب یا آ گیا نا اور اس کے اوپر کھڑا زبر آ گیا تو وہ مبنی ہے، اس وجہ سے وہ دن کی قسم، روشنی کی قسم. تو ایسے الفاظ آپ کو بتائے تھے، دنیا، پھر یہ ہے فعلا کا وزن، بشرا، صغرا، کبرا، یہ مبنی ہے، یہ نہیں تبدیل ہوں گے. یو گاٹ دا پوائنٹ؟ میرا خیال ہے شاید یہ بھی آگے ڈسکس ہونی ہے. ہاں ابھی آگے بھی چلنا ہے. اور ویسے تم میرے خیال ہے میں نے ابھی تک جتنے لیکچر دیے اس میں ابھی تک وہ مجھے اکبر وہ جو ایک ہے وہ افعلو کا وزن آپ نے پڑھا ہے. باقی ابھی میرا خیال ہے رہتے ہیں. اچھا چلو، مبنی کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ بھی نہیں پتا؟ میں نے اس لیے کہا کہ وہ شاید اچھا، مبنی کا مطلب ہوتا ہے ان چینج. مبنی کا مطلب یہ ہوتا ہے ان چینج. جیسے موسیٰ لفظ ہے قرآن میں، نعوذ باللہ موسو یا موسی تو نہیں آیا نا، مبنی ہے، اس کے اوپر خبر کھڑا زبر ہے نا. عیسیٰ، عیسو، عیسیٰ، عیسی تو نہیں آیا نا. دنیا، یہ نہیں چینج ہوتے. وہ دعا بھی ایسے ہی ہے. واضح ہوا ہے؟ گڈ. اچھا تو کون میری مدد کرے گا؟ شاہد صاحب مدد کریں گے. شاید تم دیکھ پا رہے ہو. سعید، توجہ کریں سب، ورشید، زاہبانی، اور کوئی نہ بولے، صرف شاہد کی آواز آئے. سعید ورشید زاہبانی. ترجمہ کرو شاہد. سعید اور رشید دونوں میں. ہاں، سعید بھی جا رہا ہے اور رشید بھی جا رہا ہے. سعید و رشید زاہبانی. آنی بانی ہو تو ترجمہ دو کا ہوتا ہے، تو بندے بھی دو ہیں. سعید اور رشید جا رہے ہیں لتجارتن، تجارت کے لیے. تجارت کے لیے. سعید اور رشید دونوں جا رہے ہیں سمر صاحب لتجارتن، تجارت کے لیے. من کریا، بستی میں جا رہے ہیں. من کوئی اور نہ بولے، ابھی کوئی کسی نے سیکنڈ کیا ہے، جس سے میں پوچھوں وہ بولے پلیز. من کا کیا مطلب ہے؟ سے. ٹھیک ہے. کریا کا مطلب بستی، تو بستی سے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، واضح ہے. تو سعید اور رشید دونوں جا رہے ہیں، تجارت کے لیے جا رہے ہیں، بزنس کرنے جا رہے ہیں. کہاں سے چلے ہیں؟ پنڈ تو چلے نے. من کریا، بستی سے چلے ہیں. سعید بتایا، وہی بتائیں گے. شاہد الا مدینہ، مدینہ کی طرف. مدینہ کا مطلب بتاؤ. شہر. شہر. صحیح، وہ شاہد بولے اور نہیں کوئی بولے. الا طرف مدینہ، یعنی سعید اینڈ رشید both are going to start their establish their business and they are moving from the rural setting to the urban setting. وہ کہاں جا رہے ہیں؟ سعید اور رشید دونوں جا رہے ہیں، بزنس کرنے جا رہے ہیں. اب میں پروفیسر صاحب سے مخاطب ہوں، اور وہ گاؤں سے نکلے ہیں اور وہ شہر کی طرف جا رہے ہیں. تو پروفیسر صاحب جواب دیں گے اور کوئی نہیں جواب دے گا. پروفیسر صاحب ہمارا موضوع کیا، ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم تو سر حروف جارہ پڑھ رہے ہیں. بس جتنا میں پوچھوں گا اتنا بتانا، تاکہ آپ کی وجہ سے سب کو ایجوکیشن ہوگی. ہم حروف جارہ پڑھ رہے ہیں. مرکب کون سا پڑھ رہے ہیں؟ مرکب جاری. جی سمر بھائی. اگر ہم سعید اور رشید دونوں کو نکال دیں جی تو کیا پھر بھی یہ جملہ مکمل ہے؟ زاہبانی سے شروع کریں اگر؟ نہیں، کیونکہ یہ نہیں ہوگا کہ کون ہے زاہبانی، تو فعل ہے نا. ہاں، اور ویسے بھی فعلیہ جملہ آگے جا کے ہم آپ کو پڑھائیں گے. کہ دو لوگ گئے. ہاں، وہ فعلیہ جملہ آپ جب تک اس کی سنٹیکس نہیں سمجھیں گے نا، آپ کو اس میں واحد آنا چاہیے فعل. پھر وہ یہ ہوگا ذہب رشید و خالد. ڈیڈ یو گیٹ مائی پوائنٹ؟ یس، لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ سعید اور رشید کو ہم ختم نہیں کرتے. چلو حذف کر لیتے ہیں، معذوف مان لیتے ہیں. ہم کہیں کہ سر دو لوگ گئے ہیں، اب کیسے ہوگا؟ ہاں تو پھر وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، پھر وہ کلوکیل میں ہو جائے گا. زاہبانی، یہ دو کڑے ہیں، زاہبانی دونوں جا رہے ہیں لتجارہ فار دا پرپز آف بزنس. پروفیسر صاحب توجہ کریں ادھر. اے جڑا موضوع ہے اے سارے جملے اپلائی ہوتا ہی نہیں پیا. اور کوئی نہ بولے ذرا ابھی پلیز. میں پڑھا کیا رہا ہوں کہ زیر ہوگی، پریپوزیشن ہوگی، تو کیا اپلائی ہو رہا ہے پروفیسر صاحب ادھر سعید میں، رشید میں، زاہبان میں، یا پورے جملے میں ہو رہا ہے پروفیسر؟ نہیں سر. شیور اباؤٹ دیٹ؟ یہ من کے آگے یہاں پہ کریا دن. ہاں تو وہ اندازے پہ ہے، پھر کیوں پہلے کیا نہیں ہو رہا؟
सही तुसी दसदे पे हो, होंदा दे पे मिन, ये प्रेपोजिशन है, इसने करिया को क्या किया, जेर दे दी। असल लफ्ज क्या था, नाजिम साहब बताएंगे असल लफ्ज ये क्या था, इसके इराब क्या थे असल में? करिया तो करियातुन था, क्योंकि असल इराब पेश वाले हैं। तो मिन ने क्या किया, जेर दे दी। और कोई इसमें नजर आ रहा है प्रोफेसर साहब? जी, क्या? इला, इला। तो इसने क्या किया, मदीना तो उनको क्या कर दिया, इसने भी जेर। तो ये देखें, ये पहला जुमला अप्लाई हो गया है, जो मैं कह रहा हूं आपको कि ये हुरूफे जारा क्या करेंगे, जब कुरान पढ़ेंगे ये अपने इस्म को क्या करेंगे, जेर दे देंगे। जी अच्छा ये देखिए, जैसे ये मिन करियतिन है, अब अगर मिन ना होता तो ये करियतुन होता। बिल्कुल ये 100%। तनवीन की वजह से नीचे तनवीन आई है। हाँ वो तिन, अगर ये अगर जिस तरह से फिल बैती है, अगर हाँ जी। सिर्फ अल बैत होता तो अल बैतू होता ना, फिर सिर्फ अल बैती ना। इस हाँ वजह से अल की वजह से तो हरकत सिंगुलर आएगी, वो आपको क्लियर है ना जी। सर, ये प्रेपोजिशन की इंग्लिश में ग्रामर में क्या डेफिनेशन है? Preposition actually is little bit of a complex phenomena. It tells you the position of a noun or a pronoun. For instance, if I say I put the tissue paper on the table, so tissue paper is a noun and it is on the table, so it is what it is defining the position of the tissue paper. ये बता रही है कि ये टिश्यू पेपर ऊपर है। अगर मैं कहूँ the tissue paper is under the chair, तो इस नाउन की पोजीशन बता रही है प्रेपोजिशन, नाउ इट इज अंडर द चेयर। बात फॉलो कर रहे हैं? तो ये पोजीशन बताएगी कहां है कोई चीज, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि द क्लॉक इज बिटवीन द अलमीरा एंड द वॉल, तो अब वो बता रही है इन दोनों के दरमियान, दीवार और उसके अलमारी के दरमियान में घड़ी है, ठीक है। अब कोई बंदा कहां है, यहां पे तो पता चल रहा है फिल बैती। तो लैंग्वेजेस में थोड़ा सा फर्क है। अंग्रेजी में 20 प्रेपोजिशंस हैं, 20-22, इन, ऑन, एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, बिटवीन, ऑल्दो वगैरह, ये ठीक है। उसी तरह ही ये है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, वो अब आपको वाज़ेह होगा। समझा पा रहा हूं मैं? आगे चलें, ठीक है। अब आपसे पूछते हैं द लेडी नेक्स्ट टू कर्टन, ली रशीदिन शुगलुन हत्तल इशा, ये वाला, ली रशीदिन शुगलुन हत्तल इशा, ठीक है। हाँ मसरूफ है, रशीद मसरूफ है रात तक, इशा तक, शाबाश, हाँ मशगूल इसी से है, उनकी ही मसरूफियत है। तो अब्दुल्ला बाजवा साहब अब बात आएंगे और कोई नहीं बताएगा, बाकी सब सुने। जहां ना समझ में आए तो रेज योर हैंड, हम आंसर करेंगे। तो इधर वो अप्लाई हो रहा है कहीं, अब्दुल्ला बाजवा, हत्ता, इसने हत्ता ने क्या किया, जेर कर दिया। इशाऊ था तो ये क्या हो गया, इशाई, बस दैट इज द केस, और तो नहीं कहीं। हाँ ये देखें, ये इसने क्या किया, रशीदुन था, ये देखें रशीदुन, तो ये आ गया ली रशीदिन। तो ये लाम जेर ली ने समर साहब क्या किया, रशीद को जेर कर दिया, तो अप्लाई हो रहा है रूल यहां पे, ठीक है। ये हत्तल इशा की बजाय हत्ता इशा नहीं आ सकता, ये अलिफ लाम रखना जरूरी है यहाँ पे? आ सकता है, वो जरा अभी एडवांस लेवल की चीज है, उस पे अभी लंबी बहस हो जाएगी। अभी ये हत्तल इशा ही समझे। अब हम पूछेंगे, किससे पूछेंगे, इनसे पूछेंगे, बिलाल से पूछेंगे, टोपी वाले बिलाल। सलीमुन माहिरुन, ससीब साहब भी बता सकते हैं, दोनों मिलकर दस दो। सलीम माहिर है, इसमें क्या कंफ्यूजन है, सलीमुन माहिरुन मुब्तदा खबर है ना, सलीम माहिर है फी इल्मैनी, हाँ ये आ गया मुरक्कब जारी। तो सलीम माहिर है फी इल्मैनी, अगर ये ना बता सके तो ताहिर साहब बताएंगे। फी का क्या मतलब है, फी का कोई भी बताए, चलो जरा कुटेर ने दस। में, फी का मतलब है में, इल्मैनी ताहिर बताएंगे। इल्मैनी, दो इल्मों में। तो सलीम को अंग्रेजी भी आती है, अरबी भी आती है। तो सलीमुन माहिरुन फी इल्मैनी, दोनों उलूम पे दस्तरस है। ये सिफत मौसूफ भी नहीं होंगे सलीमुन माहिरुन? सिफत मौसूफ भी होंगे, ठीक है,
جی ہوں گے, شاباش, یو ہیو اسٹارٹیڈ پکنگ تھنگس. اچھا آپ بتائیں گے زید صاحب, العزت للصادقین, عزت سچوں کے لیے, عزت سچوں کے لیے, والکاذبین ذلہ, ہاں جھوٹوں کے لیے ذلت ہے. تو ادھر اپلائی کہاں ہو رہا ہے رول زید؟ العزت للصادقین والکاذبین ذلہ. للصادقین اور للکاذبین, اس میں چونکہ وہ حالت نصب و جر ہے, اس لیے نون گروپ میں ہم وہ نہیں دیکھتے کہ. شاباش, ویری گڈ, ویری کلیپنگ کریں جناب, بہت اچھا. نون گروپ پہچاننے والے بڑے مائی کے لال ہوتے ہیں. تو یہ آ زبر رہی ہے, آ زبر رہی ہے, لیکن ہم نے نون گروپ میں ایک لفظ تھا, مفرد کیا تھا, سنگولر کیا تھا, صادق, ایک سچا, تو اس سے جمع بن گئی صادقین. تو جب جمع بنی تو یا نون لگا تو یہ نصب و جر ہے. جو نئے لوگ ہیں وہ بعد میں ہم سے رابطہ کریں گے یہ نون گروپ کیا بلا ہے, پھر ان کو ہم سمجھائیں گے نون گروپ. تو ابھی جو شروع سے ہمارے ساتھ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ نون گروپ میں اعراب نہیں دیکھنے, یا نون ہے تو یہ حالت نصب و جر ہے. لیکن نصب و جر کو کیسے ڈٹرمن کر رہے ہیں کہ یہ جر ہے, یہ نصب ہے یا جر ہے, آپ یہ بتاؤ نا. یہ حالت نصب ہے کہ جر ہے؟ آپ کو پتا ہے, اس سے زید کو نہیں پتا. یہ نہیں ڈٹرمن تم کر پا رہے. اچھا جسٹ گیٹ ریلیکسڈ. جر کا کیا مطلب ہے؟ زیر, ٹھیک ہے. نصب کا مطلب زبر, یہ کلیئر ہے نا. اچھا اب یہ حالت رفع نہیں ہے, یہ نصب و جر ہے, یہاں تک تم پہنچ گئے. اب یہ بھی ڈٹرمنڈ ہے, بالکل کلیئر ہے کہ یہ حالت نصب ہے یا جر ہے, یہ نہیں تم ڈٹرمن کر پا رہے. وہ تو اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے, روپے جار تو جاری کر دیتا ہے, وہ حالت جاری ہوگی. تو حالت بھائی یہ دس از واٹ آئی ایم آسکنگ, یہی سوال تھا. تو تم پر کنفیوز کیوں ہو رہے تھے؟ ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جب حروف جارہ آ گیا تو پھر اس کا سٹیٹس ڈٹرمن ہو گیا کہ یہ جر ہے. اسی طرح یہ بھی وہی رول ہے. ٹھیک ہے, چلو اور کس کو, یہ اکرم صاحب یہ بتائیں یہ ذلت اسم ہے, فعل ہے یا حرف ہے؟ توجہ کرے. اکرم صاحب کے علاوہ نہ کسی کی آواز آئے. فعل ہے, کیسے پتا چلا؟ شاباش. چلو جواب غلط ہے, ویسے یہ فعل نہیں ہے. فعل آپ نے تو کہا مارا ہے کہ یہاں کوئی دلیل ہے. ہاں اب صحیح جواب دیا, شاباش. کے تنوین نشانی ہے اسم کی, تو یہ فعل نہیں ہے. آگے آ جائے, آپ سے پوچھیں یا ابھی نہ پوچھیں؟ مجھے یہ سمجھنا تھا کہ جاری تو زیر ہو گیا, اور زبر جو ہے وہ کیا ہوا؟ نصب. نصب, ہاں جی, نون سین پہ نون سواد, یہ دیکھیں یہ ہے نصب, یہ زبر کو کہتے ہیں, یہ ہے زبر. ٹھیک ہے, اور یہ ہے جر, یہ ہے زیر. ٹھیک ہے, اور یہ ہے رفع, یہ ہے پیش. رفع پیش ہے, بلند اوپر ہوتی ہے نا پیش, زیر جر نیچے, اور نصب زبر. ابھی اس کو پک کریں. اچھا جی, اب بتائیں گے جناب پروفیسر صاحب بتائیں گے. یہ پروفیسر صاحب کے ساتھ بھی ایک پروفیسر, ٹائی والے پروفیسر صاحب. العلماء فی الارض کالنجوم فی السماء, ان کی مدد کریں گے سمر صاحب. ترجمہ کر سکتے ہیں پروفیسر صاحب؟ ساتھ والے پروفیسر صاحب سے مدد لیں. العلماء فی الارض, زمین میں فی الارض, زمین, ہاں زمین میں. ٹھیک ہے, یہ کر دیا آپ نے. علماء کیوں کسے کہتے ہیں؟ عالم, شیخ, ہاں جاننے والے, عالم, علم والے, ہاں علم والے, جمع ہے ان کی. ہاں العلماء فی الارض. پروفیسر صاحب ساتھ والے بتائیں. کالنجوم فی السماء, یہ آسمان سر, فی السماوات. چلو یہ آسمان, آسمان میں ہے. نجوم کیا ہے؟ ستارے. تو ترجمہ کیا ہوگا پروفیسر عرفان؟ علم جاننے والے, زمین پر, آسمان میں, تاروں کی مانند ہے. ہاں شاباش, ویری گڈ, کلیپنگ. کہ زمین پر علماء ایسے ہیں جیسے آسمان پر تارے. تو یہ رول کہاں اپلائی ہو رہا ہے؟ شاہد بتائیں گے.
اس میں کہاں رول اپلائی ہو رہا ہے؟ جار مجرور کہاں ہے؟ ہاں یہ دیکھو یہ بھی کہہ رہا ہے کن نجومی، تاروں کی مانند، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کمال کر دیا انہوں نے، ایسے ٹھک سے تینوں بتائے، تینوں بتائے ہیں. کلیپنگ شاہد کے لیے. تو شاید سلطان صاحب کی بات کو ہم نے ہضم کر لیا کہ ٹیچرز تیار کرنے ہیں نا، تو تیار ہو رہے ہیں. الحمدللہ. فہد شہزادہ صاحب بتائیں گے، ترجمہ کریں اور بتائیں جار مجرور ہے. للہ جو ہے وہ ہے جار مجرور. جار مجرور، تو یہ بن رہا ہے نا. ٹھیک ہے جی، اللہ کے لیے، للہ ہی اللہ کے لیے. اور الحمد آپ فرمائیں، حمد کا کیا مطلب ہے؟ ہم کا تعریف، تعریف، ستائش، بڑائی، کبریائی. تو یہ کیا ہے؟ الحمد، شکر بھی، تعریف بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. یہ لام آ گیا، اس نے اللہ کے نام کے نیچے زیر لگا دی، الحمدللہ. سمر صاحب، اللہ رقیب علی العباد. اللہ کے جو، چلو بتاؤ. اللہ کے جو رقیب یعنی کہ دوست ہے، نہیں رقیب دوست، العبادی صدیق، صادق. رقیب کا مطلب نہیں پتا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا قرآن میں آیا. کون بتائے گا رقیب کا مطلب؟ قریب ہے. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں. جی مقابلہ جو کرتے ہیں. واہ واہ واہ. کلیپنگ. مد مقابل نگران. اللہ نگران ہے. اللہ کیا ہے؟ نگران ہے. العبادی. ناظم صاحب، العبادی کا مطلب ہے بندوں پر. I cannot clearly see the female students. تو پھر میں آج وہ نہیں ہے سعد، ان سے پوچھیں. سعد لگ رہا ہے your mother is absent today، تو سعد سے ہم پوچھ نہیں سکتے، سعد کو پتا ہوگا. تو فہد بتائیں گی. اب آپ نے یہ بتانا ہے خادمانی ذاہبانی الی السوقی. شاباش. کتنے گئے؟ 1 2 3 4 5 6 2 گئے. خادم 2 گئے. ذاہبانی الی السوقی. شاباش. پورے نمبر ہے کہ 2 خادم گئے. ذاہبانی جا رہے ہیں، 2 خدام جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ سوق کہتے ہیں بازار کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جملہ بولا کرتے تھے مشرکین مکہ، جس میں سوق کا لفظ وہ بولتے تھے. کوئی مائی کے لال بتائے، بڑی خوشی ہوگی کوئی بتائے تو. مکی صورتیں نہیں دھیان نہ پڑھ دے تسی. 2 مائی کے لال بتانا جا رہا ہے. چلو جی، پہلا مائی کے لال فہد سے زیادہ. بڑے چھوٹے بتانا چاہ رہے ہیں. پہلے وہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتے ہیں. واہ 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 واہ، خوشی یار، مزہ آ گیا. مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. اسواق کیا ہے؟ بازار، مارکیٹ. ٹھیک ہے. چلو جی، کون بتائے گا؟ اور ریز یور ہینڈ. کون بتانا چاہتا ہے؟ اب ختم کر رہے ہیں. سمر صاحب، للحدیقۃ بابانی. للحدیقۃ باغ کے لیے یا باغ کے بابانی 2 دروازے. او ویری گڈ، فل مارکس. سمر صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا. حدیقہ کا لفظ قرآن میں کہاں آیا ہے؟ صحیح بات ہے، آیا ہی نہیں ہے. تو کیا آیا پھر؟ کیا آیا پھر؟ حدیقہ نہیں آیا تو آپ کے لیے ہاں، حدیقہ روٹ سے آیا ہے. حدائق و نابا اما پارا میں. چلے جی، شاہد صاحب بتائیں گے. من البیت الی المحطۃ میلانی. شاہد کو پسا دیا اب ہم نے. یہ فیمیلز میں سے کوئی بھی بتا سکتا ہے، یہ جو بتانا چاہے بتا سکتا ہے. شاہد ایک اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. من البیت، گھر سے، الی المحطہ، محطہ کی. میڈ دا جاب ایزی. محطہ کی طرف تو صحیح ترجمہ ہے. محطہ کوئی مائکے لال ہے باجوہ صاحب؟ محطہ قرآن میں کہاں آیا ہے؟ کوئی مائکے لال جی؟ خطا. یہ کتوں گیس کیتا؟ فہد، آپ میں سے کوئی اسکالرلی کلیمنٹ ہے؟ قرآن میں کہا ہے جی؟ کیا کہا ہے؟ شاباش. قرآن میں آئے نہیں. ماتا کا مطلب ہے ریلوے اسٹیشن. اسٹیشن. تو گھر سے اسٹیشن کی طرف میلانی. میلان، رجحان، قربان.
نادان نہیں ہے. سمجھ صاحب گھر سے ریلوے اسٹیشن تک فاصلہ کلیپنگ سلطان صاحب کے لیے ہنٹ ہی دیا. ہنٹ دیا. آپ بتائیں گھر سے ریلوے سمر صاحب بتائیں. بس ٹھہر جائیں. من البیتی الی المحطتی یہ اکائی ہے. اوکے 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 ٹھیک ہے. آنی یہ 10 میل ہے. بابانی. اچھا 2 میل ہے. ٹھیک ہے 2 میل نہیں ہے. 2 میل. میل ایک اور میلانی 2 میل. شاید یہی بتا رہے تھے تم. شاباش. چلو حدیث آ گئی ہے. ام فہد بتائیں گے الحیاء من الایمانی. اللہ کے نبی کا قول آ گیا ہے. بتا دے کوئی بھی بتا دے. حیا ایمان کا حصہ ہے. تو یہ جار مجرور ہے. اب اس کو ختم کر رہے ہیں بس. عبداللہ صاحب چھوٹے عبداللہ صاحب بتا رہے ہیں. ویری گڈ. حصہ کس کا ترجمہ ہے یار؟ عالم آدمی ہے. کوئی حصہ تو لکھا نہیں ہوا حیا ایمان سے ہے لیکن صحیح ترجمہ ہے. چلو سعید کی ذرا سعید ہی بتائے. سعید نہیں ہے. سعید علی السطری کوئی بتائے. ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے سوال کرن دا پھر اپنا ہی سواد ہے. الدکتور موجود فی ہذہ الفصل لیس عندک جواب بل. یا شیخ ادھر ویخ. سعید علی السطحی. سطح کا مطلب ہے چھت, روف. سعید کہاں ہے؟ چھت پر ہے. الطفلۃ لاسٹ سینٹینس جالسۃ فی عجلۃ. بچی جو ہے طفلۃ جالسۃ جلسہ بیٹھے ہوتے ہیں, بیٹھی ہوئی ہے. فی عجلۃ ٹانگے میں بیٹھی ہوئی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.